السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے جو ہماری اردو کی کتاب صفحہ نمبر 132 مرزا اسداللہ خان غالب کے بارے میں ہے۔ ان کی شاعری کے بارے میں ہے، ان کی حالاتی زندگی کے بارے میں۔ مرزا اسداللہ خان غالب کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے تعلیم پڑھی، کیا کیا دشواریاں ان کو آئی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 132 آپ کی اردو کی درسی کتاب میں ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1869 عیسوی میں وفات پائی۔ مرزا غالب کے دادا جو تھے وہ مغل بادشاہی کے آخری زمانے میں، مغل دور حکومت کے آخری زمانے میں، آخری وقت میں ایران سے ہندوستان آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا غالب کے آباء و اجداد جو تھے وہ اصل میں ایران کے رہنے والے تھے اور بعد میں آ کر ہندوستان میں بسے۔ ان کے خاندان کو ملک میں مناسب مرتبہ ملا۔ جب وہ ایران سے ہندوستان آئے تو اس خاندان کو مغل دور حکومت میں اچھا خاصا درجہ ملا۔ غالب آگرہ میں 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ داد بابا اور پھر چاچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے۔ پہلے دادا کی وفات ہوگی، پھر باپ کی اور پھر چاچا جان کی موت کی وجہ سے غالب بڑی حد تک تنہا رہ گئے، یتیم ہو گئے، اکیلے رہ گئے۔ اس کے بعد ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ لیکن مرزا غالب کی تعلیم جو تھی وہ اثر انداز ہوگی، اس پہ اثر پڑا۔ غالب 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی، ایک نوابی خاندان میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد غالب آگرہ سے دلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے۔ غالب شادی کے بعد آگرہ سے دلی چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ غالب کے آخری دن جو تھے وہ لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے۔ آخری ایام جو تھے، آخری دن جو تھے، غالب کی صحت خراب ہو گئی، لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے۔ لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی۔ لیکن ان کی طبیعتاً خوشحال طبیعت اور ذہن پرسکون رہا، آخری وقت تک برقرار رہی۔ غالب کا انتقال، غالب کی وفات دلی میں 1869 عیسوی میں ہوا۔ غالب اس دنیا سے 1869 عیسوی میں چل گئے۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ غالب ایک بہت بڑے پائے کے شاعر تھے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے، فارسی میں بھی انہوں نے بہت شاعر و شاعری کی ہے۔ زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا، لیکن لڑکپن اور جوانی کا بہت سا اردو کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے۔ لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتی ہے، وہ جانتی ہے، وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے۔ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر رکھا ہے۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات، بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتے ہیں۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے، کائنات، اس کی طرف بہت نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے اور جذبات کا کم، تاہم ان کی شاعری جو ہے منظوم فلسفہ نہیں ہے۔ یہ شاعری ایک خاص سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کے اظہار کرتی ہے، ترجمانی کرتی ہے، ایک خاص سوچنے سمجھنے والے کے ذہن کو، اور اس طرح ہمیں احساس کی نئی جدتوں سے آشنا کراتی ہے، روشناش کراتی ہے، سبق دلواتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس میں ہم مرزا اسداللہ خان غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شعر ضرب مثل ہوں، مثال کے طور پر کسی کا ہم شعر لیتے ہیں، ضرب مثل ہے، ان میں سب سے زیادہ شعر غالب کے ہی ہیں، وہی ہم غالب کے شعر ہی ضرب مثل کے طور پر لیتے ہیں۔ غالب نے
اردو نثر نظم میں ایک الگ راہ نکالی، ایک الگ راستہ نکالا۔ ان کی شعر و شاعری جو تھی غالب کی، اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی، نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا، اپنے وقت کو متاثر کیا، بلکہ آنے والی نسلیں تا قیامت بھی ان کی شعر و شاعری سے فیض حاصل کرتے رہیں گی۔ تو یہ ہے ہمیں اپنی کتاب میں، اردو کی کتاب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں سبق۔ تو اس کا ہم ایک نوٹ لکھیں گے، مرزا اسد اللہ خان کی حالات زندگی کیا تھی۔ نام مرزا اسد اللہ خان غالب تخلص غالب ہے، نام مرزا اسد اللہ خان غالب تخلص غالب ہے۔ غالب آگرہ میں 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ داد بابا اور پھر چاچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے، اس لیے ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دلی میں ایک معزز نوابی خاندان میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد غالب آگرہ سے دلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی۔ غالب کا انتقال دلی میں 1839 عیسوی میں ہوا۔ غالب کا انتقال دلی میں 1869 عیسوی میں ہوا۔ تو شاعری خصوصیات کیا ہے غالب کی؟ شعر و شاعری کی خصوصیات کیا ہے غالب کی؟ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، کوئی معمولی پائے کا شاعر نہیں ہے، غالب ایک بہت بلند پائے کے شاعر ہیں۔ تو کہتے ہیں غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کے اظہار کرتی ہے۔ مرزا غالب بڑے فلسفی شاعر تھے۔ غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہیں گی۔ تو مرزا غالب کی غزل گوئی پر نوٹ۔ ابتدا میں غالب فارسی میں شعر کہتے تھے۔ ابتدا میں غالب فارسی میں شاعری کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اردو زبان میں شعر کہنا شروع کیا۔ غالب کی شاعری کی کئی رنگ میں ابتدائی کلام فارسی آمیز اور بہت دقیق ہیں، تاکہ ان کی مشکل پسندی کا آئینہ دار ہے، لیکن جب خیالات کی پختگی آئی تو سہل زبان استعمال کرنے کی کوشش کی۔ مجاز میں شوخی اور جدت تھی، ان کے علاوہ ظرافت بھی ان کے مجاز میں کوئی کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ غالب کے یہاں اعجاز و اختصار پایا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں اخلاق، تصوف، فلسفہ، انسان دوستی، عشق و محبت کے معاملات اور نصیحت پائی جاتی ہے۔ زبان و بیان نہایت دلکش اور پاکیزہ ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں یہ یہیں تک رہے گا۔ تو کل ہم ان کی شعر و شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔